السلام علیکم دوستو، میں ہوں شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دی شراز ٹی وی۔ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم گرا کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ 6 اگست 1945 کی صبح 8:16 پر لٹل بوائے نامی ایٹم بم نے جو قیامت ڈھائی، اس نے پلک جھپکتے ہی 90,000 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا، کیونکہ ایٹم بم گرنے کے بعد سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں درجہ حرارت 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا، جس نے ہر شے کو پگھلا کر رکھ دیا تھا اور لمحوں میں پورا شہر ملیا میٹ ہو گیا۔ انسان جل بھن کر راکھ، لاکھوں اپاہج بہت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع میں جاپان کے شہر ہیروشیما کی آبادی قریب 3,81,000 تھی۔ یہ شہر فوجی سازوسامان کے حوالے سے اہم شہر تھا۔ اس وجہ سے جاپانی فوج نے بڑے پیمانے پر عام شہریوں کا انخلا کیا اور حملے کے وقت یہاں آبادی 2 لاکھ کے قریب تھی۔ امریکہ نے مین ہائٹن منصوبے کے تحت جس ایٹم بم پر تحقیقات کی تھی، اس میں برطانیہ اور کینیڈا کا اشتراک بھی تھا۔ اس منصوبے کے تحت امریکہ ایٹمی اسلحے کا تجربہ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو میں ٹیراناٹی پر کر چکا تھا۔ اب اس کے حتمی استعمال کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ 6 اگست 1945 کی صبح ہیروشیما کی عوام چند لمحوں میں ڈھائی جانے والی قیامت سے بے خبر تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ امریکہ B-29 نامی طیارہ ان کی موت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ امریکی طیارہ اپنی اڑان بھر چکا تھا۔ اس طیارے کی حفاظت پر مزید 2 طیارے مامور تھے، تاکہ جاپانی فوج کی جانب سے کسی کارروائی کی صورت میں B-29 طیارے کا دفاع کیا جا سکے۔ طیارے کو حکم تھا کہ مطلوبہ ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے بلندی 31,000 فیٹ ہونی چاہیے۔ سفر کے دوران طیارے کے عملے نے ایٹم بم گرائے جانے سے متعلق ضروری اقدامات کیے اور آخر میں سیفٹی پن نکال لی۔ طیارے میں لدا ہوا 9,700 پاؤنڈ وزنی یورینیم سے تیار کردہ لٹل بوائے نامی ایٹم بم ہیروشیما کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھا۔ صبح کے 8:15 پر طیارے سے ایٹم بم زمین کے رخ چھوڑ دیا گیا۔ 43 سیکنڈ بعد انسانی تاریخ کا بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ فضا میں 11.5 میل بلندی پر اڑتا ہوا طیارہ بھی ہلنے لگا۔ ہر طرف تاریکی چھا گئی، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب کچھ سخت تپش سے پگھل چکا تھا۔ نہ ہی فضا میں پرندے بچے اور نہ ہی زمین پر انسان اور حیوان۔ جہاں پر ایٹم بم گرا وہاں پر ارد گرد کسی عمارت کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ آگ نے 4.5 میل تک کا علاقہ اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، کیونکہ ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ ریڈار اور ٹیلی گراف سسٹم بھی تباہ ہو چکے تھے۔ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے جاپان کے دوسرے علاقوں کو علم نہیں تھا کہ ان کے ہم وطنوں کے ساتھ کیا قیامت خیز سانحہ رونما ہوا ہے۔ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی آواز تک کرنے والا نہ بچا۔ آگ اور دھوئیں سے اٹھنے والا مورگولا 45,000 فٹ بلندی تک پہنچ چکا تھا۔ جاپانی فوج قیادت سمجھنے سے قاصر تھی کہ نہ بڑا فضائی حملہ ہوا ہے اور نہ ہی ہیروشیما میں اتنا بڑا فوجی سازوسامان کا ذخیرہ تھا کہ جس سے بڑی تباہی کا امکان ہوتا۔ جاپانی فضائیہ کا ایک طیارہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہیروشیما کے اوپر 3 گھنٹے تک پرواز کرتا رہا، مگر اسے کچھ بھی پتہ نہ چلا، سوائے دھوئیں اور بادلوں کے علاوہ کچھ نہ دیکھ سکا۔ ہیروشیما میں کیا ہو رہا تھا، اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب امریکی صدر نے 6 اگست والے دن 11 بجے ایک ریڈیو پیغام نشر کیا کہ امریکہ نے جاپانی شہر ہیروشیما پر ایک نئے ایٹم بم سے حملہ کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دھماکے میں تپش اور تابکاری کے نتیجے میں 90,000 افراد موت کے منہ میں جا چکے تھے۔ کینسر اور لمبے عرصے تک بیماری سے مرنے والے کی مجموعی تعداد قریب 2 لاکھ تھی۔ ایٹمی حملے سے 60% افراد آگ کے شعلوں سے جھلس کر ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 30% ملبہ گرنے اور 10% دیگر وجوہات کی بنا پر موت کے منہ میں چلے گئے۔ صرف 3 دن کے وقفے سے یعنی 9 اگست کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر دوسرا ایٹمی حملہ کیا، جس میں قریب 80,000 لوگ مارے گئے۔ ناگاساکی پر حملہ کرنے کے بعد جاپان نے ہتھیار پھینک دیے۔ یوں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے گئے تھے، آج کا بم ان کی نسبت بہت زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔
जंग अजीम दोम ख़त्म होने के कुछ अरसे बाद सोवियत यूनियन ने एटमी बम बनाकर अमेरिका पर वाज़िया कर दिया कि अब दोबारा कोई जापान नहीं बनेगा। जब दोनों ने एक दूसरे की एटमी सलाहियतों को जांच लिया तो फिर एटमी जंग से बचने के लिए दो तरफा माहदे किए गए और इसका मतलब ये था कि कोई भी मुल्क किसी भी हालत में एक तरफा तौर पर एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मालिक हैं। दुनिया भर में ये तफ्शीश पाई जाती है कि दोनों में से कोई एक भी गलती कर बैठा तो इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत के बाहमी तनाज़ात पर हर कोई परेशान रहता है। दुनिया के 122 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास में जोहरी हथियारों पर पाबंदी के आलमी मुआहदे की मंजूरी दी है। एटमी हथियारों के हामिल 9 ममालिक ने इस इजलास का बाइकआउट किया। एटमी ताकतों का मौक़िफ़ है कि इनके हथियार खुद पर कोई एटमी हमला ना होने की सूरत में जवाबी दफा के लिए हैं। ये ममालिक अपने तौर पर एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे की भी मुकम्मल पासदारी करते हैं। दफाई माहिरीन जो एटमी हथियारों के खिलाफ हैं, उनकी ये बात हकीकत पर मबनी है कि एटमी हथियार किसी भी वक्त दुनिया के लिए क़यामत का बाइस बन सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।